نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان کے مبارک مہینے کی تیاری کے لیے ایک اہم امر جس کو ملحوظ خاطر رکھنا امت کے لیے ضروری ہے وہ ہے کہ وہ شعبان کے مہینے کی گنتی کو شمار کریں، کیونکہ اسلامی مہینہ یا تو 29 دنوں کا ہوتا ہے اور یا پھر 30 دنوں کا ہوتا ہے۔ 30 دنوں سے زیادہ اسلامی مہینے کا تصور نہیں ہے اور 29 دنوں سے کم بھی نہیں ہے۔ یہ گنتی اس لیے شمار کرنی ہے تاکہ رمضان المبارک کے مہینے کی آغاز اور ابتدا کا پتہ چل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، اذا رأیتم الہلال فصوموا واذا رأیتموہ فافطروا فإن غم علیکم فاقدروا لہ۔ یہ صحیح بخاری میں 1900 نمبر پہ ہے اور صحیح مسلم میں 1080 نمبر پہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم رمضان المبارک کا چاند دیکھ لو تو پھر روزہ رکھو، اور جب تم شوال کا چاند دیکھ لو تو پھر روزے ختم کر دو، روزے چھوڑ دو۔ اور اگر تم پر جو ہے نا وہ گرد و غبار ہے یا آسمان پر بادل ہیں، چھپا دیا گیا ہے تم سے چاند کو، تو فقدروا لہ، پھر اس کے لیے مقدار کا اندازہ لگاؤ۔ اس لیے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مقدار کا اندازہ لگاؤ، اس لیے میں نے یہ کہا ہے کہ یہ امر ضروری ہے کہ امت وہ شعبان کے مہینے کی گنتی کو شمار کرے۔ 29 شعبان کو وہ چاند دیکھے، اگر چاند نظر آ جائے تو فبہا، بہت اچھی بات ہے، چاند کے مطابق وہ روزہ رکھ لیں گے۔ اور اگر چاند 29 کو نظر نہ آئے تو فقدروا لہ کا معنی ہے پھر شعبان کی گنتی کو 30 دن کی مکمل کر لو۔ یہ بات جو میں نے اپنے پاس سے نہیں کہی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کی حدیث میں یہ بات مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غم علیکم فاکملوا شعبان 30۔ تم چاند دیکھنے پر رمضان کے روزے شروع کرو، اور چاند دیکھنے پر شوال کا مہینہ شروع ہو تو روزے ختم کرو، اور اگر تم پر چاند چھپا دیا گیا ہے، بادل ہیں آسمان پر یا گرد و غبار ہے، نظر نہیں آ رہا، کوئی وجہ بن گئی ہے چاند کے چھپنے کی، تو فَأَكْمِلُوا شَعْبَانَ 30۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر شعبان کی گنتی 30 کی پوری کرو۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں آپ نے منع بھی فرمایا ہے، آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تصوموا حتی تروہ ولا تفطروا حتی تروہ، اس وقت تک روزہ مت رکھو جب تک تم چاند کو دیکھ نہ لو، اور اس وقت تک روزے ختم مت کرو جب تک تم چاند کو، شوال کے چاند کو دیکھ نہ لو۔ تو رمضان المبارک کے مہینے کا آغاز اور ابتدا یہ چاند کے ساتھ ہوتا ہے۔ ویسے اسلامی سارے مہینوں کا آغاز چاند کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے چاند اس لیے بنائے ہیں، یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، لوگ آپ سے چاندوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان سے کہو یہ حج اور تمام عبادات کو معلوم کرنے اور لوگوں کے وعدوں کے معلوم کرنے اور عدتوں کے معلوم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے چاند رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ چاندوں کے ذریعے لوگ اپنے تمام اعمال کے، تمام چیزوں کے وقت معلوم کرتے ہیں۔ حج کا وقت معلوم ہوتا ہے، روزوں کا وقت معلوم ہوتا ہے۔ یہ اسلام نے اس کی بنیاد چاند بنائی ہے، اور کسی قوم کے پاس ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے جس سے ان کے مہینوں کی گنتی کی، ان کے مہینوں کا آغاز اور انتہا ہوتا ہو۔ یہ صرف اسلام کا شرف ہے کہ اس کو ایک ایسی چیز پر اس کا بنیاد رکھی ہے جس کو ایک پڑھا ہوا انسان بھی سمجھ سکتا ہے، ان پڑھ انسان بھی سمجھ سکتا ہے، جس کو جو ہر ایک کے لیے سمجھنا بالکل آسان ہے، اس پر بنیاد رکھی ہے، وہ چاند ہیں۔ تو رمضان المبارک کی تیاری کے لیے امت پر لازم ہے کہ وہ شعبان کی گنتی کو شمار کرے اور چاند دیکھنے سے روزہ رکھے اور چاند دیکھنے پر وہ روزے ختم کرے۔
اب چاند دیکھنے کے لیے کتنے لوگوں کی ضرورت ہے، اور کیا ہر چاند جو ہے نا، ہر علاقے کا چاند وہ ہر علاقے کے لیے معتبر ہوگا، یا ایک ہی چاند ساری دنیا کے لیے کافی ہوگا؟ اس کی انشاءاللہ اگلے درس میں، اگلی ویڈیو میں اس کی تفصیل آئے گی۔